افطار کرایا اس میں کسی روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بن جائے گا اسی روزے کو، روزے دار کا افطار کرانا۔ اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں اس دور میں عام طور پر رزق کی فراوانی ہے، وہ جو فاقہ اور فقر کی جو کیفیات پچھلے زمانوں کے اندر سننے میں آتی، عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس دور کا تصور کیجئے کہ وہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کر بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اس کے پاس خود کچھ نہ ہو۔ اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کچھ پلا دیتا ہے 2 گھونٹ، تو اس کا جو اجر و ثواب اس وقت اس پس منظر میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ باقی ہمارے ہاں جو بھی اس وقت ریل پیل ہے، اس ریل پیل میں اگر آپ یعنی روزہ افطار کرنے کی محفلیں روزانہ بھی منعقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت اعلیٰ افطاریاں کرائیں تو اس کو اس حساب میں شمار نہ کیجیے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو انسان احباب کے ساتھ محبت کے اضافے ہی کے لیے کرتا ہے اور وہ محبت خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا اپنی جگہ پر اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن یہ جو اجر و ثواب یہاں بیان ہو رہا ہے اور جس درجے کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے اس کے لیے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ بہت مبالغہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کے اوپر اتنا بڑا اجر و ثواب، لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان طاری کرے، جیسا کہ آتا ہے بہت سے صحابہ کے بارے میں، انہیں تو فاقے ہوتے تھے اور کئی وقت کے فاقے، اصحاب صفہ خاص طور پر، کہیں سے کچھ آگے آئے تو کھا لیا ہے اور نہیں آیا ہے تو کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے، کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی وقت کے مسلسل فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے، لہذا وہ گردن پر پاؤں رکھ کے اور دباتے تھے۔ یہ کیفیت بھی وہاں پر ہوتی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جبری مساوات نہیں تھی، والنٹری تھا جو معاملہ تھا۔ جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، لیکن یہ کہ باقی صدقہ خیرات اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا یہ لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لہذا وہاں انصار کے ہاں عام طور پر یہ نہیں تھا کہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے۔ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے تو نہیں تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں، ان کی کیفیت بھی وہی ہے، حضور نے دیکھ لیا، چہرے سے مشرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ ہے۔ حضرت عمر آئے، ان کا حال بھی یہی، تو حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے، ان کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچے۔ اب ان انصاری صحابی کی عید ہو گئی کہ حضور تشریف لائے، وہ دوڑے فوراً باغ میں سے کچھ انگوروں کے خوشے کچھ اور چیزیں لا کے فوراً رکھی اور پھر چھری ہاتھ میں لے کر دوڑے لپکے کے کسی جانور کو ذبح کرے اور پھر یہ کہ ضیافت کا اہتمام کرے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا، کوئی اور نہ ہو اور بکری ہو اور وہ دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہو اور تم اس کو ذبح کر دو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکا آگ کے اوپر اور گوشت تیار ہے کھانے کے لیے، تو وہ حضور نے بھی تناول فرمایا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اور پھر حضور نے فرمایا روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھ کر یہ عائشہ کو بھی دے آؤ، اس سے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان حالات کو دیکھیے کہ اس میں یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے، اس نے فرض کیجئے کہ سحری کے وقت بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے، روزہ ایسے ہی رکھ لیا ہے، اب روزے کے افطار کے وقت اسے کوئی شے جو ہے میسر آ گئی ہے، اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی، کوئی اور دوست، کوئی اور مسلمان بھائی ایسا بھی ہے جس کو یہ بھی میسر نہیں، اب اس میں سے وہ چند گھونٹوں میں سے چند گھونٹے پلا دینا، اگر ایک گلاس کسی کے پاس ہے تو اس میں سے 2 گھونٹ پلا دینا، واقعتاً اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہو، اس کا اپنی جگہ پر اجر و ثواب رہے گا، لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ابھی حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، حضور ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ مقدرت حاصل نہیں ہے کہ جس سے وہ روزہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے. ہم پر تو خود جو ہے بہت فقر کا غلبہ ہے، ہم بہت احتیاج کی کیفیت ہے. لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دے گا اس شخص کو بھی، من فطر صائما علی مضغۃ لبن، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا کسی لسی کی گھونٹ پر، اور شربت من ماء، یا پانی بھی کسی وقت اس قدر کمیاب ہو جاتا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے تو پانی میں سے بھی کسی کو حصے دار بنا لیا ہے، تو وہ اس کو ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، حوض کوثر سے پلائے گا، سیراب کرے گا، اور اس طرح سیراب کر دے گا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا. یعنی اس درجے سیری کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ جتنے مراحل ہیں یوم حشر کے اور اس کے مختلف مراحل اور مدارج، وہ آپ کو معلوم ہے یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، وہ دن کے جس کے شدائد ایسے ہیں کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. تو اس دن پھر پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا. تو فرمایا کہ جو کسی صائم کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا روزے دار کو، سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی يدخل الجنہ وهو شہر اولہ رحمہ. یہ جو مہینہ مبارک ہے اس کے 3 عشرے ہیں. پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ وہ تو گویا کہ آگ سے مستقل چھٹکارا پا جانے کا پروانہ ہے. وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے کسی غلام کی مشقت میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا. کیا ہوتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. He must stick to his place of duty. بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے. تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا، ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی. حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئی. حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا. ابھی نہیں آیا. حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے. حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے. رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو. یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے. اور حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت تو کسی سے ملنے جائے. یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے. تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور. آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے. حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے.
میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا بات۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کے، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کو سمیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چٹ مٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا، کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا ہے، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے۔ جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہے گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے